السلام علیکم. پچھلے لیکچر میں آخر میں ہم نے اسٹیک کی مثال کے لیے ان فکس اور پوسٹ فکس ایکسپریشنز کے بارے میں گفتگو شروع کی تھی، اور وہاں پہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ ان فکس فارم جو میتھمیٹیکل ایکسپریشنز کی ہے، جس سے آپ کو کافی عادت ہے، اس کو ہم ایک نئے انداز یا ایک مختلف انداز سے بھی لکھ سکتے ہیں، بلکہ دو طریقوں سے لکھ سکتے ہیں، جس میں آپریٹر جو ہے وہ آپرینٹس کے بعد میں یعنی پوسٹ فکس فارم یا پہلے یعنی کہ ان فکس پری فکس فارم میں لکھا جا سکتا ہے ان ایکسپریشنز کو، جو کہ آپ عموماً ان فکس فارم میں دیکھتے ہیں یا ان کو اس طرح استعمال میں لاتے ہیں. اگر آپ اسکرین کی طرف دیکھیے تو میں یاد دہانی کے لیے جو آخری سلائیڈ میں نے آپ کو دکھائی تھی، جس میں نے آپ کو مثالیں دکھائی تھیں ان فکس اور پوسٹ فکس فارم کی ایک ہی ایکسپریشن کی، یاد دہانی کے لیے میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں. دیکھیے کہ اے پلس بی پوسٹ فکس فارم میں اے بی ہوگا. یہاں پہ فی الحال ہم پری فکس کی بات نہیں کر رہے، فی الحال پوسٹ فکس کی بات ہی کرتے ہیں. دوسرا ایکسپریشن 12 پلس 60 مائنس 23، جس کی آپ کو یقیناً کافی عادت ہے. اگر میں آپ کو کہوں ایویلویٹ کرو تو آپ اس کو بڑے اطمینان سے ایویلویٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی پوسٹ فکس فارم 12 60 پلس 23 مائنس، اب یہ ذرا عجیب طریقے سے لکھا ہے. اور اسی طرح بقیہ ایکسپریشنز، خاص طور پہ آخری جو ہے وہ ان فکس فارم تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے، لیکن اس کی پوسٹ فکس فارم جو ہے وہ اس میں کافی چیزیں ایسے لگتا ہے کہ ادھر سے ادھر ہو گئی ہیں. اب ان دو فارمز کا موازنہ اور طرح سے بھی دیکھتے ہیں. اس میں چند ایک اور باتیں ہیں جو کہ آپ دیکھیے اسکرین کی جانب، کہ note that the postfix form of an expression does not require parentheses. Consider 4 plus 3 multiplied by 5 and parentheses 4 plus 3 closing parentheses multiplied by 5. اب یہ صورتحال اگر آپ بالکل آخری پوائنٹ میں دیکھیے کہ اگر میں 4 plus 3 multiplied by 5 جو ہے اس کو پوسٹ فکس فارم میں لاؤں تو میں اس کو لکھوں گا 435 ملٹیپلائی پلس، اور اگر میں پرنتھیسز ڈالوں اپنی ان فکس فارم میں تو پوسٹ فکس فارم جو ہے وہ 43 پلس 5 اسٹار ہو جاتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان فکس فارم میں اگر میں پرنتھیسز نہ ڈالوں تو آپ کو خود یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے پریسیڈنس رولز لگا کے کہ آیا ملٹیپلیکیشن پہلے ہوگا یا جمع بعد میں ہوگی. اور اگر جس طرح کی میں نے آپ کو مثال دکھائی 4 plus 3 multiplied by 2، اگر میں ایسے لکھوں کہ بھئی جمع پہلے کرنا ہے تو مجھے پرنتھیسز ڈالنی پڑے گی تاکہ آپ جو ہیں جو اس میں پلس آپریٹر ہے اس کو پہلے کریں گے اور پھر ملٹیپلیکیشن کریں گے. لیکن دیکھیے کہ پوسٹ فکس کے کیس میں واپس اسکرین پہ نظر لائیے کہ پوسٹ فکس فارم میں مجھے پرنتھیسز لگانے کی بالکل ضرورت نہیں. جو آپرینڈز اور آپریٹرز کی جو پوزیشن ہے ایکسپریشن میں، اس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ ملٹیپلیکیشن اور ایڈیشن جو ہے وہ کس آرڈر میں کرنی ہے. اچھا، اب بات ہوئی تھی کہ ان فکس سے پوسٹ فکس فارم میں کیسے ہم ایک ایکسپریشن کو لا سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم یہ کاروائی کریں کہ وہ الگوریدم کیا ہے جس سے کہ ایک ان فکس ایکسپریشن کو پوسٹ فکس فارم میں لا سکتے ہیں، پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ اگر میرے پاس ایک پوسٹ فکس ایکسپریشن ہے تو اس کو میں ایویلویٹ کیسے کروں گا. یعنی میں نے آپ کو دیا اس طرح کا ایکسپریشن جس میں جو آپریٹر ہے وہ دو آپرینٹ کے درمیان نہیں ہے، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ پوسٹ فکس فارم ہے. تو پہلے آپ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، کسی طرح تم نے یہ بنا لیا، اب میں یہ الگوریدم جو کہ ابھی ہم ڈسکس کریں گے استعمال کر کے اس کو ایویلویٹ کروں گا. اس کی ایویلویشن کی خاطر اسکرین کی جانب آئیے. جو کاروائی ہمیں کرنی پڑے گی یا جس سوچ کے تحت ہم یہ الگوریدم ڈیولپ کریں گے اس کے بارے میں کچھ پوائنٹس ہیں. پہلا پوائنٹ، ایچ آپریٹر ان اے پوسٹ فکس ایکسپریشن ریفرز ٹو دا پریویس ٹو آپرینڈس. اب یہ ٹو آپرینڈس والی بات کیوں چلی کہ بھئی جو ہمارے آپریٹرز ہیں وہ بائنری ہیں. فی الحال میں نے جو نیگیٹو یونری آپریٹر ہے اس کو میں گفتگو میں شامل نہیں کر رہا، اس کو بھی ہم ہینڈل کر سکتے ہیں. فی الحال
ہم گفتگو بائنری آپریٹرز تک محدود رکھیں گے، یعنی کہ پلس، ملٹیپلیکیشن، ڈویژن، ایکسپوننسیشن اور سبٹریکشن. پوسٹ فکس میں لانے سے ان آپریٹرز کی نوعیت بدل نہیں جاتی، وہ وہی رہے گی. یعنی کہ ایک پلس جو ہے یہ دو آپرینٹس پہ ہی آپریٹ کرے گا، اور یہ بات پوسٹ فکس ایکسپریشن میں بھی رہے گی، اور یہی پہلا پوائنٹ کہہ رہا ہے. دوسرے پوائنٹ کو دیکھیے، ایچ ٹائم وی ریڈ این آپرینٹ وی پش اٹ آن اے اسٹیک. اب دیکھیے یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے، ہم ایک پوسٹ فکس ایکسپریشن کو ایویلویٹ کرنے لگے ہیں. تو دوسرا پوائنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک پوسٹ فکس ایکسپریشن ہے تو ہم کرتے یہ ہیں کہ جو ہمارے آپرینڈز ہیں ان کو ہم ایک اسٹیک پہ پش کر دیتے ہیں. اچھا، یہاں پہ مجھے اسٹیک کا استعمال تو نظر آیا، لیکن فی الحال یہ بات اتنی واضح نہیں کہ یہ اسٹیک آخر کیوں ہم استعمال کر رہے ہیں. تو گفتگو جاری رکھیے، اگلے پوائنٹ پہ چلتے ہیں کہ when we reach an operator, we pop the two operands from top of the stack, apply the operator, and push the result back on the stack. اب میں نے یہاں پہ اور کاروائی کا ذکر کیا. میرا خیال ہے کہ یہاں پہ اگر ایک مثال ہو جائے ایک ایکچوئل ایکسپریشن کی، یعنی ایک پوسٹ فکس ایکسپریشن کی، اور اس کو ایویلویٹ کریں اسٹیک کو استعمال کرتے ہوئے، تو پھر یہ تصویر جو ہے یہ بالکل کلیئر ہو جائے گی، آپ کو بات کی سمجھ آ جائے گی کہ یہ اسٹیک جو ہے اس کا استعمال کیسے ہو رہا ہے. تو آئیے ایک مثال دیکھتے ہیں جس میں ہم ایک پوسٹ فکس ایکسپریشن کو ایویلویٹ کرتے ہیں اسٹیک کا استعمال کرتے ہوئے. اسکرین پہ دیکھیے کہ میں آپ کو پہلے وہ الگوریدم پوری حالت میں دکھا دوں اور اس کے بعد پھر ہم یہ مثال جاری رکھیں گے. یہ الگوریدم جو ہے ایک سی پروگرام مکمل طور پہ نہیں، یہ ایک آلموسٹ سوڈو لینگویج لگ رہی ہے جو کہ سی سے قریب لگ رہی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو پڑھ کے آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی کہ اس کی ایگزیکٹ سی یا سی پلس پلس فارم کیا ہوگی. تو اس کی جانب دیکھیے، ہم اس کو زیادہ تفصیل سے نہیں ڈسکس کریں گے، فی الحال اس کا سرسری سا جائزہ لیں. میں نے ایک اسٹیک ڈکلیئر کیا، اس کے بعد ایک وائل لوپ ہے جو کہتا ہے کہ وائل ناٹ اینڈ آف ان پٹ. اب ان پٹ جو ہے وہ میری پوسٹ فکس ایکسپریشن ہوگی، یعنی وہ پورا ایکسپریشن جس کو میں ایویلویٹ کرنے جا رہا ہوں، اور جب تک کہ وہ ان پٹ جو ہے فرض کریں وہ ایک لائن ہے، یا جس طرح آپ اپنی کمپیوٹر میں کیلکولیٹر استعمال کرتے ہیں، جب تک میں کوئی خاص کی نہیں دباتا، انٹر کی یا کوئی اور، یعنی کہ یہ ایکسپریشن اب ختم ہو گیا ہے، میں اس ایکسپریشن کو پڑھتا جاؤں گا. اگلی اسٹیٹمنٹ ہے ای گیٹ نیکسٹ ایلیمنٹ آف ان پٹ. یہ یقیناً کوئی سی پلس پلس کی اسٹیٹمنٹ اس طرح نہیں لگ رہی، یہ لگ رہا ایسے ہے کہ ٹھیک ہے کہ اگلا آپرینڈ یا آپریٹر ان پٹ سے کسی طرح لو اور اس کو ای میں ڈال دو. اس کی پروگرامنگ ڈیٹیل فی الحال چھوڑتے ہیں، لیکن یہ چیز سامنے رکھیے کہ ای یہ جو ایک ویریبل سا ہے، اس کے اندر ہم نے یا تو آپریٹر یا آپرینڈ، اور آپرینڈ کے بارے میں کہتا چلوں کہ وہ سنگل ڈیجٹ ضروری نہیں، وہ جس طرح 12 جمع 60 ہم نے بات کی تھی کہ وہ 60 جو ہے اس کا مطلب ہے 60، یعنی کہ آپرینڈ جو ہے وہ 60 ہے، وہ 6 صفر نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ای کے اندر آپریٹر اور آپرینڈز اس طرح مکمل اپنی پوری حالت میں ڈالے جائیں گے. آگے ہے ایک اف اسٹیٹمنٹ کہ اف ای از این آپرینڈ تو ایس ڈاٹ پش ای. اب دیکھیے یہاں پہ ہم نے کیا کیا، ای آپرینڈ کا مطلب ہے کہ وہ ایکسپریشن میں اے بی سی یا 12 60 یا 4 3 2 یا اس قسم کی کوئی چیز ہے، اور چونکہ وہ آپریٹر نہیں ہے، یعنی وہ پلس مائنس ملٹیپلیکیشن ڈویژن یا ایکسپوننسیشن کا سمبل نہیں ہے، تو دیکھیے ہم نے کیا کاروائی کی کہ اس آپرینڈ کو ہم نے اسٹیک پہ پش کر دیا. اچھا، وہ تو پش ہو گیا، آگے چلیے. اب اگر ای کے اندر آپرینڈ نہیں تو پھر وہ آپریٹر ہے. اب دیکھیے کہ آپریٹر کے کیس میں ہم کیا کرتے ہیں، یہاں پہ ہم ایس ڈاٹ پاپ کرتے ہیں اور اس سے جو چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے جو کہ ایک آپرینڈ ہوگا، اور وہ ہم آپرینڈ 2 میں ڈال رہے ہیں، اور پھر ہم پاپ کرتے ہیں دوبارہ، اور اس سے جو ہمیں چیز ملتی ہے، یعنی کہ اسٹیک میں سے جو ایلیمنٹ ملتا ہے اس کو ہم آپریٹر 1 میں ڈال دیتے ہیں. پھر ہم ویلیو جو برابر ہم نے کی ریزلٹ آف اپلائنگ آپریٹر ای ٹو آپرینڈ 1 اینڈ
آپرینڈ 2 وہ ہم کر کے اور اس کا جو ریزلٹ ہے ویلیو وہ ہم اسٹیک پہ پش کر دیتے ہیں. اب ذہن میں آپ وہ جو مثال ہے ہماری فرض کریں 4 ضرب یا 4 جمع 3 ضرب 2 والی بات, تو اس میں فرض کریں اس کی پوسٹ فکس فارم میں ہے 4 3 اور اس کے بعد 2 اسٹار. تو یہ جو 3 2 ہیں یہ 2 آپرینٹس ہیں اور اسٹار جو ہے یہ آپریٹر ہے. تو 3 اور 2 جو ہیں, بلکہ آپ کو بعد میں نظر آئے گا کہ 4 بھی ایکچولی اسٹیک میں جا چکے ہوں گے. جب یہ 3 اور 2 باہر نکلیں گے تو یاد رکھیے کہ اسٹیک جو ہے وہ لیفو اسٹرکچر ہے, لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ. تو پش کون سا ہوگا؟ اگر ایکسپریشن ان پٹ ایکسپریشن تھا 4 3 2, تو 2 جو ہے وہ موسٹ ریسنٹلی پشڈ ایلیمنٹ ہوگا, یعنی کہ 2 پہلے باہر آئے گا اسٹیک سے اور 3 بعد میں آئے گا. تو ہمارے اس چھوٹے سے پروگرام کے کیس میں 2 جو ہے وہ OP2 جو ہمارا ویریبل ہے اس میں چلا جائے گا اور 3 جو ہے وہ OP1 میں چلا جائے گا. اب اگر دوبارہ اس پروگرام کو دیکھیے کہ اگر ای جو ہے وہ اگر ایک آپریٹر ہے جو کہ ہمیں ایلس پارٹ میں لے آتا ہے, تو ہم وہ 2 آپریٹرز جو ہیں آپرینٹس جو ہیں وہ ہم اسٹیک سے نکالتے ہیں اور ترتیب ہماری OP2 OP1 ہے. اس کے بعد اس پہ وہ آپریٹر اپلائی کرتے ہیں, جو اگر پلس ہے مائنس ہے جو بھی ہے ہم اس کے اوپر وہ آپریٹر لگا کے, یعنی کہ OP1 E OP2 کر کے اس کا ریزلٹ ہم اسٹیک پہ واپس پش کر دیتے ہیں اور پھر وائل لوپ میں واپس جاتے ہیں. اور یہ وائل لوپ جو ہے یہ چلتا جاتا ہے, اگر آپرینڈ ملتا ہے تو وہ پش ہو جاتا ہے, اگر آپریٹر ملتا ہے تو ہم 2 آپرینڈز پاپ کر کے اس کی ویلیو ایویلویٹ کر کے پش کر دیتے ہیں. آخر میں ان پٹ ختم ہوئی اور ہم وائل لوپ سے باہر آ گئے اور فائنل ریزلٹ جو ہے وہ ہم پاپ کر کے اسٹیک سے نکال لیتے ہیں. اب یہاں پہ فی الحال اب یہ دیکھیے کہ اسٹیک کا استعمال ہم نے کیا اور اس کا استعمال ہم نے ایک ایکسپریشن کو ایویلویٹ کرنے کے لیے جو کہ پوسٹ فکس فارم میں ہے. آئیے اس کی اب واقعی ایک مکمل مثال دیکھتے ہیں. اسکرین کی جانب دیکھیے, یہاں پہ میرے پاس ایک لمبا سا ایکسپریشن ہے جو کہ پہلے ہی پوسٹ فکس فارم میں ہے اور وہ ہے 6 2 3 پلس مائنس 3 8 2 سلیش پلس اسٹار 2 ایکسپونینسیشن 3 پلس. اب یہ خاصا لمبا ہے اور اگر اس کی انفکس فارم بھی ہوتی جس سے یہ لیٹ سے بنایا گیا تھا تو اس کو بھی آپ کو اگر کیلکولیٹر پہ ایویلویٹ کرنا پڑتا تو آپ کو میرے خیال میں کاغذ اور پینسل کی ضرورت محسوس ہوتی اور آپ کسی طریقے سے فیصلہ کرتے کہ اس میں میں نے پہلے کیا کرنا ہے بعد میں کیا کرنا ہے. اب فرض کریں ہمارے پاس یہ پروگرام ہے اور یہ پروگرام جو ہے یہ ہم کسی کیلکولیٹر پروگرام میں استعمال کر رہے ہیں یا ہم اس کو ویسے ہی چلاتے ہیں, یعنی کہ ہم یہاں پہ مثال کے طور پہ ہینڈ ایکسیکیوشن کرتے ہیں. تو آئیے دیکھیے کہ یہ پروگرام اگر ہم چلائیں, ہاتھ سے چلائیں یعنی کہ ہینڈ ایکسیکیوشن کریں تو کاروائی کیا ہوتی ہے. یہاں پہ اب میں نے 5 کالمز بنا لیے ہیں, ان پٹ OP1 OP2 ویلیو اور اسٹیک. یہ وہ ویریبلز ہیں جو کہ میرے اس چھوٹے سے پروگرام میں نے استعمال کیے تھے جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو دکھایا تھا. اب اس پروگرام کو میں چلاتا ہوں اور وہ لوپ سب سے پہلے جو شروع ہوا تھا وہ یہ تھا کہ وائل ان پٹ از ناٹ ایمٹی, یعنی کہ ان پٹ میں ابھی کچھ ہے اور یقیناً ابھی ہے, اور ان پٹ سے میں نے 6 کو لیا. اب 6 چونکہ آپرینڈ ہے آپریٹر نہیں, تو اگر آپ کو پروگرام آپ کے سامنے یا آپ نے یاد کیا ہو تو وہ ہم اسٹیک پہ پش کر دیتے ہیں. اس کے بعد ان پٹ میں اب آیا 2, وہ بھی ایک آپرینڈ ہے, اس کو بھی ہم نے پش کر دیا. اور آخری کالم میں آپ دیکھیے کہ اسٹیک کے اندر جو چیزیں جا رہی ہیں اس کو میں کس ترتیب سے لکھ رہا ہوں, 6,2. اب میں نے اسٹیک کو اس طریقے سے نہیں دکھایا تصویری طور پہ جس میں 2 جو ہے وہ بالکل ٹاپ پہ ہے اور 6 جو ہے وہ بالکل نیچے ہے, لیکن یہ آپ خیال میں یا ذہن میں رکھیے کہ 2 جو ہے وہ موسٹ ریسنٹ ایلیمنٹ ہے, یہ سب سے پہلے نکلے گا. اگر میں نے یہاں پہ پاپ کر دیا, آگے پھر 3 آ گیا, اب 3 کو بھی میں نے پش کر دیا, اور پھر یہ بات یاد رکھیے کہ 3 جو ہے یہ موسٹ ریسنٹ ایلیمنٹ ہے, اور اگر میں نے پاپ کو کال کیا تو 3 سب سے پہلے نکلے گا
اس کے بعد پھر اگر دوبارہ پاپ کیا تو پھر 2 اور پھر آخر میں 6 نکلے گا. آگے چلیے, ان پٹ میں اب پلس آیا. پلس جو ہے یہ اب ایک آپریٹر ہے. تو یہاں پہ آپ کو یاد ہو ہم نے کیا کاروائی کی تھی؟ کاروائی تھی کہ چونکہ یہ پلس آپریٹر ہے, اب ہمارے پروگرام کا وہ ایلس پارٹ جو ہے وہ ایکسیکیوٹ ہوگا, اور اس میں ہم نے اسٹیک سے 2 آپرینز جو تھے پاپ کیے تھے, اور اس ترتیب سے کہ جو پہلے پاپ ہوا وہ OP2 میں گیا, اور جو دوسری دفعہ یا اس کے بعد جو پاپ ہوا وہ OP1 میں گیا. اور پھر ہم نے ان دونوں کو لے کے ان دونوں پہ وہ آپریٹر لگایا اور اس کا آنسر جو ہے ویلیو میں ڈالا, اور ویلیو میں جو چیز آئی وہ ہم نے اسٹیک پہ بھی ڈال دی. تو اگر آپ اس پوری لائن کو دیکھیے کہ پلس جو ہے اس کے اندر OP2 جو ہے اس میں 3 ہے, کیونکہ اسٹیک میں نے جیسے کہا کہ 3 جو ہے وہ موسٹ ریسنٹ ایلیمنٹ تھا, تو اگر ہم پاپ کریں گے تو 3 باہر آئے گا, اور وہ ہمارے پروگرام کے مطابق OP2 میں چلا گیا. اس کے بعد پھر پاپ کیا تو اب 2 باہر آیا, 2 باہر جب آیا وہ OP1 میں گیا, اور اس کے بعد آپ کو یاد ہو کہ ہم نے پلس کو OP1 اور OP2 پہ اپلائی کیا, یعنی کہ 2 + 3 اس کا نتیجہ 5 جو ہے یہ ہمارے ویلیو ویریبل میں گیا, اور اس کو ہم نے اسٹیک پہ پش کر دیا. اور اب دیکھیے اسٹیک کی حالت کیا ہے, 6 اور 5 جو ہے اب ٹاپ ایلیمنٹ بن گیا. پھر ہم نے ان پٹ اور اٹھائی. اب ان پٹ کے اندر اگر بالکل اوپر دیکھیے کہ پلس کے بعد مائنس ہے, یہ بھی آپریٹر ہے. پھر ہم نے وہی کاروائی کی کہ اسٹیک سے پاپ کیا پہلے, جس کے نتیجے میں ہمیں حاصل 5 ہوا, وہ ہم نے OP2 میں ڈالا. پھر پاپ کیا تو اب حاصل ہوا 6 جو ہم نے OP1 میں ڈالا. ان دونوں پہ OP1 مائنس OP2, دیکھیے یہ ترتیب اس طرح ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ OP2 مائنس OP1, یہ OP1 مائنس OP2 ہے, اور اس کا نتیجہ 6 - 5 ایک ویلیو میں گیا, اور اب اسٹیک کے اوپر 1 جو ہے وہ فی الحال ہے. آگے چلیے, اب ہم تیزی سے بقیہ ایکسپریشن کو ایویلویٹ کرتے ہیں. 3 جو ہے یہ پھر آپرینڈ ہے. OP1 OP2 میں فی الحال وہی پرانی ویلیوز پڑی ہوئی ہیں, کیونکہ میں ان کی ویلیوز کو کہیں ضائع نہیں کرتا یا میں ان کو ڈیلیٹ نہیں کرتا, کوئی حرج نہیں, وہ پڑھی رہے. لیکن دیکھیے اسٹیک کو کیا ہوا کہ اس میں 1 جو تھا وہ نتیجہ وہ تو فی الحال ہے, لیکن یہ جو نیا آپرینڈ آیا ہے 3, اس کو ہم نے اسٹیک پہ پش کر دیا. پھر آیا 8, اس کو بھی ہم نے پش کر دیا اسٹیک میں. اب 1 3 8, اور 8 جو ہے موسٹ ریسنٹ ایلیمنٹ ہے. اس کے بعد آیا 2, یہ بھی پش ہو گیا کیونکہ یہ بھی آپرینڈ ہے. اور فائنلی سلیش یعنی کہ ڈویژن سمبل. یہاں پہ اب ہم اسٹیک سے 2 ایلیمنٹ جو ہیں وہ پاپ کریں گے. پہلے ہم 2 نکالیں گے جو OP2 میں جائے گا, پھر ہم 8 نکالیں گے جو OP1 میں گیا. 8 ڈیوائڈیڈ بائی 2 یا 8 ڈیوائڈیڈ بائی 2 نتیجہ نکلا 4 جو ویلیو میں گیا. ویلیو سے پھر ہم نے اس کو اسٹیک میں ڈال دیا. اب اسٹیک میں 1 3 4 ہے. اس کے بعد آیا پلس جو کہ آپریٹر ہے. پھر وہی کاروائی کہ ہم اسٹیک کے 2 ٹاپ ایلیمنٹس نکالیں گے, پہلے 4 پھر 3, اور 3 × 4 جواب 7 جو کہ اسٹیک پہ گیا. پھر آیا اسٹار, پھر ہم نے پاپ کیا, اور اس کے نتیجے میں ہمیں 7 اور 1 ملے, جن کا نتیجہ 7 × 1 is 7 جو کہ ہم نے پش کر دیا. اب یہاں پہ یہ چیز آپ دیکھیے کہ جب بھی ہمارے پاس ایک آپریٹر آتا ہے تو اسٹیک پہ 2 یا اس سے زیادہ ایلیمنٹ ضرور موجود ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایکسپریشن جو ہے وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی بنایا گیا ہے کہ یہ جو آپریٹرز ہیں یہ بائنری ہیں, یعنی کہ ان کو آپریٹ کرنے کے لیے 2 آپرینڈز چاہیے ہوں گے. تو اگر تو پروگرام میں کوئی غلطی نہیں تو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اسٹیک سے آپ 2 آپرینڈز نکالنا چاہیں اور وہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں یا صرف 1 ہے. اگر ایسا ہوا تو اس میں ایکسپریشن میں موسٹ لائکلی غلطی نہیں ہے, یہ کوئی پروگرامنگ ایرر ہو گیا ہے جس میں شاید اسٹیک سے کوئی ویلیو زیادہ نکل گئی ہے یا زیادہ پاپ ہو گئی ہے. آئیے اب اس مثال کو ختم کرتے ہیں, ہم آخر میں پہنچ ہی چکے ہیں. 2 آیا جو آپرینڈ ہے, اس کو ہم نے پش کیا, پھر ایکسپوننسیشن آیا. اب یہاں پہ دیکھیے پھر وہی ترتیب کہ 2 جو ہے وہ پہلے پاپ ہوگا کیونکہ وہ اسٹیک کا ٹاپ ایلیمنٹ ہے, اس کو ہم نے OP2 میں ڈالا, اور اس کے بعد پھر 7 کو پاپ کیا, اور ایکسپوننسیشن جو ہے وہ ہے
7 ایکسپوننشیشن 2 یعنی کہ 7 کو پاور 2 کرو یعنی کہ 49 اس کا نتیجہ جو کہ ہم نے اسٹیک میں پش کیا. پھر گیا 3 اور آخر میں ہے پلس جس کے جواب میں حاصل ہوا 52 جو کہ اب فائنل آنسر ہے. اب یہاں پہ فی الحال میں نے آپ کو ابھی وجہ نہیں بتائی کہ بھئی یہ پوسٹ فکس فارم آخر کیوں بنائی, اس کی وجہ کیا تھی, اس کا فائدہ کیا تھا, وہ فی الحال رہنے دیں. لیکن یہ کہ ایک اسٹیک اگر ہمارے پاس ہے, اسٹیک ڈیٹا اسٹرکچر ہمارے پاس ہے, تو ہم نے ایک چھوٹا سا پروگرام لکھا جو کہ جتنا بڑا مرضی پوسٹ فکس ایکسپریشن ہو بڑے آرام سے ہم اس کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں کہ فرض کریں آپ ایک کیلکولیٹر پروگرام بنانا چاہتے ہیں جو کہ مے بی کسی کمپیوٹر پہ چلے گا یا کسی ایپلیکیشن کا حصہ بنے گا جس میں آپ نے اس طرح کے ایکسپریشنز کو ایویلویٹ کرنا ہے. فار ایگزامپل آپ کو اسپریڈ شیٹ پروگرام بنا رہے ہیں یا ایسا کوئی پروگرام جس کے اندر آپ کو یہ کاروائی کرنی پڑتی ہے. یہاں سے ایک بات, ایک الگوریتھم سامنے آتا ہے کہ اگر مجھے فرض کریں ایسا پروگرام لکھنا پڑ جائے جیسے کوئی اسپریڈ شیٹ ہے جس میں میں نے ایک سیل کی ویلیو ایویلویٹ کرنی ہے جو کہ کئی سیلوں کو ملا کے کسی طرح بائنری آپریٹرز کے ذریعے اس کا نتیجہ حاصل ہوتا ہے, تو یہ میں کیسے کروں؟ ان فکس فارم کو ایویلویٹ کرنا پروگرامنگ پوائنٹ آف ویو سے ذرا مشکل ہے. کیا جا سکتا ہے اور وہ ہم کریں گے بعد میں ایک خاص ڈیٹا اسٹرکچر استعمال کر کے جس کے ذریعے ان فکس فارم میں ہی ہم ایکسپریشن کو ایویلویٹ کر لیں گے. لیکن فی الحال اگر میں آپ سے سوال یہ کروں کہ بھئی ایک اسپریڈ شیٹ پروگرام بناؤ جس میں ایک سیل یا جتنے بھی سیل ہیں اس کے اندر ایکسپریشنز ہوں گے, اور یقیناً آپ نے یہ کیا ہوا ہے کہ اگر اسپریڈ شیٹ استعمال کریں تو بعض کا کوئی سیل جو ہے وہ مختلف سیلز کو لے کے کسی ایکسپریشن کے ذریعے اس کا فائنل ریزلٹ آتا ہے جو آپ اس سیل میں ڈالتے ہیں. تو یہ میں کیسے کروں گا؟ تو ایک ترکیب اب آپ کے سامنے آئی کہ ایسا کرو کہ اس سیل کے ساتھ جو ایکسپریشن ایسوسیٹڈ ہے جب میں نے اس کو ایویلویٹ کرنا ہے تو میں اس کی پہلے پوسٹ فکس فارم بنا لیتا ہوں, اور اگر میں وہ بنا پاتا ہوں تو پھر یہ الگوریتھم جو ابھی ابھی ہم نے دیکھا پروگرامنگ وائز بھی اور اس کی مثال بھی, یہ استعمال کر کے میں اس پوسٹ فکس ایکسپریشن کو ایویلویٹ کر کے اور اس سیل کا جو فائنل آنسر ہے وہ میں نکال کے اس سیل میں دکھا دوں گا. تو اس سے اب آپ کو اسٹیک کی افادیت آپ کے سامنے آئی, ایٹ لیسٹ ایک ایگزامپل اس کے سامنے آ گئی, اور یقیناً ابھی اور مثالیں بھی آئیں گی. تو آگے چلیے کہ اب کاروائی ایک تو مکمل ہوئی, یعنی کہ میرے پاس پوسٹ فکس ایکسپریشن ہے, اس کو میں ایویلویٹ کیسے کروں وہ تو ہم نے کر لیا اور وہ بڑا آسان لگا, کوئی اتنا مشکل نہیں. اور اس کی آسانی کی وجہ, ایک میجر وجہ جو تھی وہ ایک اسٹیک کا موجود ہونا جس کے ذریعے کاروائی بڑی آسان ہوگی. اب دوسرا معاملہ کہ آخر یہ انفکس جو ہے اس کو پوسٹ فکس میں کیسے لایا جائے, اور فی الحال اس کی وجہ یہ سمجھیے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھئی آپ نے ایک اسپریڈ شیٹ پروگرام لکھنا ہے, جیسے کہ کمپیوٹر پہ آپ کے پاس وہ موجود ہیں, اسی طرح کا پروگرام آپ نے لکھنا ہے اور اس کے اندر ایکسپریشنز ایویلویٹ کرنا ہے. تو وہاں پہ میں نے یہ ترکیب تجویز کی تھی کہ آپ ایسے کیجئے کہ جو انفکس فارم جو کہ آپ کے اسپریڈ شیٹ استعمال کرنے والا یوزر جو ہے, فرض کریں آپ کی وہ بکنا شروع ہو جاتی ہے, تو اس کے جو استعمال کرنے والے ہیں وہ تو سیلز کو جوڑ کے انفکس فارم میں ہی کہیں گے کہ بھئی اس سیل کو ملٹیپلائی اس سیل سے کرو, پھر اس سے ڈیوائڈ کرو اور یہاں سے لے کے اس میں ایڈ کر دو. مطلب اس طرح آپ ایک ایکسپریشن بناتے ہیں اور وہ آپ ایک سیل کے ساتھ ایسوسیٹ یا جو یوزر ہے وہ ایسوسیٹ کر دیتا ہے. تو اندرونی طور پہ آپ نے ایویلویٹ کرنا ہے. تو جو ترکیب سامنے آئی فی الحال وہ یہ ہے کہ وہ ایکسپریشن جو ہے انفکس اس کو پوسٹ فکس میں بناؤ اور پھر ایویلویٹ تو کرنا ہمیں آ گیا. تو انفکس پوسٹ فکس کنورژن کیسے کریں گے, آئیے اب اس کی طرف چلتے ہیں. کنسیڈر دا انفکس ایکسپریشنز a پلس بی ٹائمس سی اینڈ a لیکن شروع میں پرنتھیسز پلس بی کلوز پرنتھیسز ٹائمس سی. ان دونوں کی جو پوسٹ فکس فارم ہے وہ دوسری اسٹیٹمنٹ میں ہے کہ دا پوسٹ فکس ورژنز آر, پہلے کی اے بی اسٹار پلس اور دوسرے کی جس میں پرنتھیسز ہیں اے بی پلس سی اسٹار. اب تیسرے پوائنٹ کی طرف آئیے اور ذرا غور کیجئے کہ دا آرڈر آف آپرینڈز ان پوسٹ فکس از دا سیم ایز دا انفکس. اوپر دیکھیے کہ دونوں ایکسپریشنز میں اے بی سی
اور اے بی سی ہیں. اور پوسٹ فکس فارم میں دیکھیے تو یہ نہیں ہوا کہ سی جو ہے وہ بی سے پہلے آ گیا ہے یا بی اے سے پہلے آ گیا ہے یا اے سی کے بعد میں ہے. اگر انفکس میں ترتیب جو تھی، آپریٹرز کو نکال دیں، انفکس فارم جو ہے اس میں آپریٹرز کو نکالیے اور بقیہ کیا رہ جاتا ہے، اے بی سی. اب اس کی پوسٹ فکس فارم دیکھیے، اس میں بھی اے بی سی ہی ہے. یہ نہیں ہوا کہ جو آپرینز ہیں ان کی ترتیب آگے پیچھے ہو گئی ہو، البتہ جو آپریٹرز ہیں وہ ضرور آگے پیچھے ہوئے ہیں. یعنی اے پلس بی ٹائم سی جب پرنتھیسز کے بغیر تھا تو دیکھیے کہ جو پوسٹ فکس فارم ہے اس میں ملٹیپلیکیشن اب پہلے آ گیا ہے. لکھنے میں اگر آپ اس کو دیکھیے تو لکھنے میں اسٹار پہلے ہے ملٹیپلیکیشن اور پلس بعد میں ہے. تو آخری پوائنٹ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان اسکیننگ فرام لیفٹ ٹو رائٹ دی آپرینڈ اے کین بی انسرٹڈ ان پوسٹ فکس ایکسپریشن. یہاں سے اب ہم اس الگوریدم کی طرف آنا شروع ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر انفکس ایک ایکسپریشن ہے تو اس کی پوسٹ فکس بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے. جو چیز سامنے آئی کہ آپرینڈ جو ہیں وہ اسی ترتیب سے پوسٹ فکس فارم میں آئیں گے جس ترتیب سے، جس آرڈر میں وہ انفکس فارم میں ہیں. تو الگوریدم کی ایک کڑی تو یہ ہوئی کہ جیسے جیسے آپرینڈز نظر آتے ہیں اور ہم اسے پوسٹ فکس فارم ایک لیٹس سے ایک اسٹرنگ سا بناتے جا رہے ہیں یا ہم سی آؤٹ کرتے جا رہے ہیں، تو جیسے ہی کوئی آپرینڈ آئے اس کو تو سی آؤٹ کرو، اس کو تو بھیجو پوسٹ فکس میں. باقی کاروائی جو ہے آپریٹرز کے ساتھ وہ ابھی دیکھتے ہیں. اور اس کے لیے آگے دیکھیے اگلی اسکرین پہ کہ اگر آپ 4 + 3 ملٹیپلائی بائی 2 یا اے پلس بی ملٹیپلائی بائی سی جو ہے، یہ ایکسپریشن جو ہے کہہ رہا ہے کہ ملٹیپلیکیشن بعد میں پہلے ہوگی اور پلس بعد میں ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم 2 آپرینڈز ڈال دیں تو پلس جو ہے، جو کہ پہلی یہ اسٹیٹمنٹ کہہ رہی ہے کہ دا پلس کین ناٹ بی انسرٹڈ ان دا پوسٹ فکس ایکسپریشن until its second operand has been scanned and inserted. اب ذہن میں رکھیے یا سامنے رکھیے a پلس بی ملٹیپلائڈ بائی سی. اب پلس کا اصل میں دوسرا آپرینڈ ایکچولی ہے کیا؟ پہلا تو a ہو گیا، دوسرا اصل میں b نہیں ہے، وہ b ٹائم سی یا b ٹائم سی کا جو نتیجہ ہے وہ پلس کا دوسرا آپرینڈ ہے. یعنی کہ پلس جو ہے اس کو انتظار کرنا پڑے گا تب تک جب تک کہ وہ ملٹیپلیکیشن نہیں ہو جاتی. جب وہ ہو جائے گی اس کا نتیجہ نکل آئے گا، وہ پھر آپ پلس کریں گے. اور بائی دا وے اگر آپ کیلکولیٹر پہ یہ کریں تو آپ یہی کرتے ہیں کہ بی ٹائم سی یا پہلے کرتے ہیں اور یا تو اس کو کیلکولیٹر کی میموری میں ڈال لیتے ہیں یا ذہن میں رکھ لیتے ہیں یا کاغذ پہ لکھ لیتے ہیں. وہ لکھنے کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ اچھا اب میں پلس کرتا ہوں، پھر آپ اے کو لے کے اس میں جو بی ٹائم سی کا نتیجہ آیا وہ اس میں ایڈ کرتے ہیں. یہی کاروائی ہم یہاں کر رہے ہیں. تو اگلا پوائنٹ جو اب کہہ رہا ہے کہ پلس جو ہے چونکہ اس کو انتظار کرنا ہے تو دا پلس ہیز ٹو بی اسٹورڈ اوے انٹل اٹس پراپر پوزیشن از فاؤنڈ. اور وہ کیسے کہ when B is seen it is immediately inserted into the post fix expression. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ B جو ہے وہ آپرینڈ ہے. اور جیسے ہم نے کہا کہ انفکس میں جب بھی ہمیں کوئی آپرینڈ ملے گا اس کو ہم فوراً پوسٹ فکس ایکسپریشن جو ہم بنا رہے ہیں اس میں ہم ڈال دیں گے. اگر ہم سی آؤٹ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے سی آؤٹ، ورنہ اگر ہم اس کو کسی کیریکٹر ارے میں ڈال رہے ہیں تو چلو اس کو کیریکٹر ارے میں ڈال دیتے ہیں. یعنی اس کے لیے ہمیں کوئی خاص کاروائی کرنے کی ضرورت نہیں. یہ آپرینڈ ہے، یہ آیا، اس کو ہم نے فوراً پوسٹ فکس فارم ایکسپریشن میں بھیج دیا. اب آخری پوائنٹ ہے کین دا پلس بی انسرٹیڈ ناؤ. یعنی کہ بی تو آپ کو نظر آیا جس کو آپ نے بھیج دیا پوسٹ فکس فارم میں، لیکن پلس ابھی میں نہیں ڈال سکتا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ایکسپریشن جیسے کہ یہ فقرہ کہہ رہا ہے کہ ان دا کیس آف اے پلس بی ٹائم سی اٹ کین ناٹ بی بیکاز ملٹیپلیکیشن ہیز پریسیڈنس. یعنی کہ پلس ابھی نہیں جا سکتا، بی تو چلا گیا، پلس نہیں جائے گا، اس کو انتظار کرنا پڑے گا جب تک کہ یہ ملٹیپلیکیشن نہیں ہو جاتی. اور ملٹیپلیکیشن کب ختم ہو گئی؟ جب ملٹیپلیکیشن کو
اس کا دوسرا آپرینڈ ملے گا. بی تو اس کو چلا گیا, بی تو اس کا آپرینڈ پہلا چلا گیا. اب سی جائے گا تو ملٹیپلیکیشن پھر بعد میں جائے گی, کیونکہ پوسٹ فکس میں آپریٹر نے آپرینڈس کے بعد میں جانا ہوتا ہے. تو ملٹیپلیکیشن جو ہے اس کو بھی انتظار کرنا پڑے گا تب تک کہ جب تک سی نہیں چلا جاتا. جب سی جائے گا پھر ملٹیپلیکیشن جائے گی, اور اب بی سی ملٹیپلیکیشن مکمل ہوئی, اور اب ہم پلس کو باہر پوسٹ فکس فارم میں بھیجیں گے, اور وہ پھر اے کو لے کے اور بی اور سی کا نتیجہ لے کے ان دونوں کو جمع کرے گا, اور یہاں پہ ہمارا وہ جو ان پوسٹ فکس ایویلویٹر ہے وہ آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں. آگے چلیے, یہاں پہ اب گفتگو جاری ہے کہ اگر پرنتھسیز موجود ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پلس جو ہے اٹ مسٹ بی پرفارم فرسٹ. اب یہاں پہ یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر پرنتھسیز آ جائیں تو اب پلس کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پلس پہلے ہوگا, یعنی کہ اگر ہم نے اے اور بی کو بھجوا دیا پوسٹ فکس ایکسپریشن میں تو پلس اب جا سکتا ہے, کیونکہ پرنتھسیز کہہ رہی ہیں کہ اے اور بی دونوں پہلے جمع ہوں گے, اور اس کے بعد جب سی آئے گا تو وہ جائے گا, اور پھر فائنلی ملٹیپلیکیشن جائے گی, کیونکہ ملٹیپلیکیشن کا پہلا آپرینڈ جو ہے اب بی نہیں, اب ایکچولی اے پلس بی ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو اس کی جو پوسٹ فکس فارم تھی وہ تھی کہ اے بی پلس اور پھر سی اسٹار, یعنی اے بی جو ہیں وہ پہلے جمع ہوں گے اور پھر سی سے ملٹیپلائی ہوں گے. آگے دیکھیے کہ لگ یہ رہا ہے کہ بعض اوقات ہمارے پاس دو آپریٹرز آ جاتے ہیں جس طرح یہ پلس اور ملٹیپلیکیشن ہے, اور ہم نے فیصلہ یہ کرنا ہوتا ہے کہ ان میں سے پہلے کس کو کرنا ہے, یعنی کہ دو آپریٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں پریسیڈنس نکالنی ہوتی ہے. اس کے لیے یہاں پہ تجویز یہ کی جا رہی ہے کہ فرض کریں کہ ہم ایک فنکشن بناتے ہیں پی آر سی ڈی, جو کہ ایبریویشن ہے پریسیڈنس کا, اور اس فنکشن کو میں دو آپریٹرز دیتا ہوں, او پی ون اور او پی ٹو, جو کہ لیٹ سے جمع اور ملٹیپلائی ہو سکتے ہیں, اور یہ جو فنکشن ہے یہ ٹرو یا فالس ریٹرن کرے گی. اور ٹرو فالس اس طرح, جو کہ آخری اسٹیٹمنٹ میں ہے کہ precedence OP1 OP2 returns true if OP1 has precedence over OP2 false otherwise. یعنی فرض کریں کہ میں precedence کو کال کرتا ہوں جس میں OP1 اسٹار ہے, OP2 پلس ہے, اور آپ کو پتا ہے یہ, بلکہ ہم نے یہ بات پہلے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کی تھی کہ جو ملٹیپلیکیشن ہے اس کو فوقیت حاصل ہے پلس پہ. تو یعنی یہ فنکشن اگر اس کو میں OP1 ملٹیپلیکیشن بھیجوں اور OP2 پلس بھیجوں تو وہ ٹرو ریٹرن کرے گی. آگے چلیے, یہ پریسیڈنس جو ہے یہ بقیہ آپریٹرز کے بارے میں بھی فیصلہ ہو جائے کہ پلس اور اسٹار کے کیس میں ٹرو, اور پلس کے کیس میں بھی ٹرو ہے. یعنی کہ اگر آپ کے پاس دو پلس پلس آ جائیں جیسے اے پلس بی پلس سی, تو کوئی حرج نہیں کہ پہلا پلس جو وہ پہلے کر لو, دوسرا پلس بعد میں. البتہ پریسیڈنس آف پلس اور اسٹار جو ہے یہ فالس ہے, اور اس کی وجہ یہ کہ پلس جو ہے ہمیشہ انتظار کرتا ہے تب تک جب تک کہ ملٹیپلیکیشن نہیں ہو جاتی. اچھا, اب یہ کاروائی اس طرح کرتے ہیں کہ پریسیڈنس تو ہمارے پاس آ گئی, اب ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو لے کے ایک مکمل الگوریدم بناتے ہیں. فی الحال ہم جیسے کہ پہلے ہم نے ایویلویشن کے کیس میں کیا, ہم سی پلس پلس پروگرام فی الحال نہیں لکھ رہے, ہم ایک انگریزی میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے انگریزی میں ہم ایک پروگرام لکھ رہے ہیں جس میں کچھ تو سی نظر آتی ہے اور کچھ وہ شیورلی سی نہیں لگتی. اور یہاں میں یہ کہتا چلوں کہ یہ کاروائی آپ پہلے کورس میں بھی کرتے رہے ہیں کہ آپ ایک سوڈو پروگرام, ایک سوڈو کوڈ یا الگوریدم آپ لکھتے تھے جس میں آپ پہلے یہ سوچتے تھے کہ کرنا کیا ہے, اور وہ کون سے ڈیٹا اسٹرکچرز, وہ کون سے ویریبلز, یا وہ کیا کاروائی, وہ اف وائل فور لوپس, وہ کیا ہوں گے جن کے استعمال سے یہ پروگرام بنے گا. تو وہی کاروائی ہم یہاں کر رہے ہیں. اب آپ اسکرین پہ دیکھیے کہ یہاں پہ میں نے اب وہ پورا الگوریدم سوڈو کوڈ میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے, اور اس کا ٹائٹل ہے کہ کنورٹنگ ان فکس ٹو پوسٹ فکس. اور دیکھیے پہلی اسٹیٹمنٹ کیا ہے, اسٹیک ایس. تو اب آپ کو فوراً پتا چلا کہ اس کے کیس میں بھی, اس الگوریدم کے کیس میں بھی ہمیں اسٹیک کا استعمال کرنا پڑے گا. اور وہ کیسے, آئیے دیکھتے ہیں. پھر
یہ ذہن میں رکھیے کہ ہمارے پاس ایک ان پٹ اسٹرنگ ہے جو کہ انفکس فارم میں ہے، پوسٹ فکس میں نہیں، ہم انفکس سے پوسٹ فکس میں جا رہے ہیں. while not end of input C gets next input character. یہاں پہ پھر وہی بات کہ ان پٹ کیریکٹر سے مراد یہ نہیں کہ وہ ایک سنگل کیریکٹر جو ہے وہ مجھے دے دو. فرض کریں کہ انفکس میں نمبرز ہیں 16، 20، 400، 500 یا بڑے، تو یہاں پہ 400، 500 یا 432 جو ہے یہ پورا ایک آپرینڈ ہے. تو یہ جو سی ہے یہ اصل میں یا تو ایک آپرینڈ پورے کو یا ایک آپریٹر مکمل کو ان پٹ سے اٹھائے گا. جب اس نے اٹھا لیا تو پہلی اسٹیٹمنٹ ہے اف کی کہ اگر وہ سی آپرینڈ ہے تو اس کو پوسٹ فکس اسٹرنگ میں ایڈ کر دو. یہاں پہ وہی کاروائی ہو رہی ہے جو کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ جب ہم انفکس سے پوسٹ فکس فارم میں جا رہے ہیں اور انفکس میں جب ہمیں ایک آپرینڈ ملتا ہے تو ہم اس کو سیدھا پوسٹ فکس فارم ایکسپریشن میں یا اسٹرنگ میں یا جو بھی ہم کر رہے ہیں ادھر بھیج دیتے ہیں، کیونکہ آپرینڈس کا جو آرڈر ہے ان کی ترتیب جو پوسٹ فکس فارم میں ہے یہ وہی ہے جو کہ ان فکس فارم میں ہے. آپریٹرز ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، آپرینڈس جو ہیں وہ اسی ترتیب سے رہتے ہیں. تو یہ اف اسٹیٹمنٹ جو ہے دوبارہ اس کو دیکھیے کہ اگر وہ آپرینڈ ہمیں ملا تو ہم نے اس کو سیدھا پوسٹ فکس اسٹرنگ میں بھیج دیا. البتہ اگر سی آپرینڈ نہیں ہے یعنی کہ آپریٹر ہے تو اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا اس آپریٹر کو بھیجیں پوسٹ فکس اسٹرنگ میں یا کہ یہ انتظار کرے گا. اس کے لیے ہمارے پاس یہ وائل لوپ ہے جو کہ پہلی چیز یہ دیکھتا ہے کہ اسٹیک کہیں ایمٹی تو نہیں ہے، یہ ایک قسم کا چیک ہے، اور اگر ایمٹی نہیں ہے تو ہم اسٹیک سے چیز ابھی نکالتے نہیں، ہم وہ پریسیڈنس فنکشن لیتے ہیں جو کہ اسٹیک کے اوپر جو ہمارے پاس آپریٹر پڑا ہے اور جو نیا آپریٹر ہمارے پاس آیا ہے ان دونوں کا موازنہ کر کے پریسیڈنس نکالتا ہے. اور اگر جو اسٹیک کے اندر آپریٹر ہے اس کی پریسیڈنس زیادہ ہے تو اس کو دیکھیے کہ ہم پاپ کر کے نکال لیتے ہیں اور اس کو ہم پوسٹ فکس اسٹرنگ میں بھیج دیتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہوگی کہ جیسے آپ کے پاس ملٹیپلیکیشن ہے اور ان پٹ میں اب پلس آیا، ملٹیپلیکیشن اسٹیک میں بیٹھا ہوا ہے، پلس جو ہے اس کی پریسیڈنس کم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملٹیپلیکیشن کے جو دو آپرینڈز ہیں وہ اب پوسٹ فکس میں جا چکے ہیں اور اب جو ہے ملٹیپلیکیشن اس کو بھی جانا چاہیے. جو پلس ہے وہ انتظار کرے گا. اور اگر آپ آگے دیکھیے کہ جب یہ وائل لوپ ایسے تمام آپریٹرز کو اسٹیک سے نکال کے پوسٹ فکس اسٹرنگ میں بھجوا دیتا ہے تو پھر یہ جو نیا آپریٹر ہمارے پاس آیا جو کہ سی میں پڑا ہوا ہے اس کو ہم اسٹیک پہ ڈال دیتے ہیں کیونکہ اس کو ابھی انتظار کرنا پڑے گا تب تک جب کہ اس کا دوسرا آپرینڈ آ جائے گا. اس کے بعد پھر ہم واپس وائل لوپ میں چلے جاتے ہیں. یہ لائن نمبر 12 جو ہے یہ جو وائل لوپ 2 پہ شروع ہوا تھا یہ اس کا اختتام ہے، یعنی کہ ہم ان پٹ دیکھتے رہتے ہیں اور ان پٹ میں اگر ہمیں آپریٹر ملتا ہے تو پھر ہم یہ پریسیڈنس والی کاروائی کرتے ہیں، اگر ہمیں آپرینڈ ملتا ہے تو اس کو ہم پوسٹ فکس میں بھیج دیتے ہیں. آخر میں ان پٹ ختم ہوئی یعنی کہ وہ ان فکس ایکسپریشن ختم ہوا، ہم وائل لوپ سے باہر آئے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان پٹ تو ختم ہوگی لیکن اسٹیک میں ابھی کچھ چیزیں موجود ہیں اور وہ چیزیں کیا ہوں گی؟ آپریٹرز ہوں گے، آپرینڈس نہیں ہوں گے. اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ بھئی اسٹیک کے اندر کچھ رہ تو نہیں گیا، یہ آخر میں ایک وائل لوپ ہے جو دیکھیے اب، جو کہ سمپلی یہ کرتا ہے کہ اسٹیک جب تک ایمٹی نہیں ہو جاتا وہ اس کو پاپ کرتا رہتا ہے اور پھر اس سے جو آپریٹر نکلتا ہے اس کو پوسٹ فکس اسٹرنگ میں ڈال دیتا ہے. اب اس الگوریدم کی اگر آپ فوراً ایک مثال دیکھ لیں تو آپ کو آسانی ہو جائے گی اس الگوریدم کو سمجھنے میں اور اس کاروائی کو سمجھنے میں. تو دیکھیے اسکرین پہ ہم ایک مثال لیتے ہیں اور شروع میں ہم مثال لیتے ہیں بڑی آسان سی، A + B × C. یہاں پہ میں نے پھر 3 کالمز بنائے ہیں جس میں ایک ان پٹ سمبل کے لیے، دوسرا پوسٹ فکس ایکسپریشن جو میرا بنتا جا رہا ہے اور تیسرا کالم اسٹیک میں کیا کیا موجود ہوگا. اب آپ اس سوڈو کوڈ کو چلائیے
ذہن میں یا ہاتھ سے کہ ان پٹ میں سب سے پہلے اے آیا. اے چونکہ آپرینڈ ہے, آپریٹر نہیں, تو یہ تو سیدھا پوسٹ فکس میں چلا گیا, اسٹیک میں ابھی کچھ نہیں. پلس آیا, یہ جو ہے یہ ایک آپریٹر ہے. آپریٹر ہونے کی وجہ سے یہ اسٹیک میں چلا جائے گا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بائنری آپریٹر ہے. صرف اے کے ہونے سے بات مکمل نہیں ہوگی, اس کو اس کا دوسرا آپرینڈ بھی چاہیے ہوگا, جو کہ اگر آپ ایکسپریشن کو دیکھیں تو وہ یقیناً بی نہیں, کیونکہ آپ پہچان گئے ہوں گے کہ یہ بی ٹائم سی پہلے ہوگا, اور پلس کا دوسرا آپرینڈ جو ہے وہ اصل میں بی ٹائم سی کا جواب ہوگا, یعنی کہ اس سے جو حاصل ہوگی ویلیو وہ پلس کا دوسرا آپرینڈ بنے گا. یعنی کہ پلس کو ابھی انتظار کرنا پڑے گا, اور انتظار کرنے کے لیے اس کا ویٹنگ روم جو ہم نے بنایا وہ اسٹیک ہے, اور دیکھیے وہ اسٹیک میں چلا گیا. اب آیا بی جو کہ ایک آپرینڈ ہے, اور یہ فوراً ہم نے پوسٹ فکس میں بھیج دیا. اب اسٹیک میں پلس ہے, پوسٹ فکس میں اے بی ہے. اس کے بعد اب ہم اسٹار کو دیکھتے ہیں. اب اسٹار جو ہے اس کی پریسیڈنس تو ہے زیادہ, لیکن اگر آپ اس سوڈو کوڈ کو سامنے رکھیے تو دیکھیے ہم پریسیڈنس کس طرح کرتے ہیں. ہم جو اسٹیک میں ایلیمنٹ ہے اس کو پہلے پریسیڈنس کے آپ 1 میں بھیجتے ہیں, اور جو اسٹار ہمارے پاس آیا ان پٹ سے اس کو ہم اس فنکشن کی دوسری آرگومنٹ میں بھیجتے ہیں. پلس کمپیئرڈ ود ملٹیپلیکیشن, اس کا جواب کیا ہوگا؟ فالس, یعنی پریسیڈنس فنکشن جو ہے وہ فالس بھیجے گی, کیونکہ پلس کو فوقیت نہیں ہے حاصل ملٹیپلیکیشن پہ. ملٹیپلیکیشن ہمیشہ پہلے کی جاتی ہے. اب اگر ہم ملٹیپلیکیشن کو دیکھیں کہ اس کو تو اس کا ایک آپرینڈ بی نظر آیا ہے پوسٹ فکسڈ فارم میں, لیکن یہ بھی ایک بائنری آپریٹر ہے. یہ تب تک کاروائی مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ ملٹیپلیکیشن کو بھی اس کا دوسرا آپرینڈ ملے ان پٹ سے. اس کو بھی انتظار کرنا پڑے گا. اس کو ہم نے ویٹنگ روم میں ڈالا, اور وہ ویٹنگ روم کیا ہے؟ وہ ہمارا اسٹیک ہے. اب دیکھیے کہ یہ پش ہوا اور پلس جو ہے وہ نیچے چلا گیا. ٹاپ ایلیمنٹ اسٹیک کا اب ملٹیپلیکیشن ہے. ان پٹ سے اور سمبل حاصل کرتے ہیں, وہ ہے سی. سی چونکہ آپرینڈ ہے, اس کو ہم نے فوراً پوسٹ فکس میں بھیج دیا. اب یہاں پہ جو ہمارا ان پٹ ایکسپریشن ہے وہ تو ختم ہو گیا. اگر آپ پھر دوبارہ سوڈو کوڈ کو یاد کریں تو اس میں ایک وائل لوپ جو باہر والا تھا یا اوپر والا تھا وہ چلتا تھا جب تک کہ ان پٹ کے اندر کچھ موجود ہے. اب چونکہ سی جو ہے وہ ان پٹ کا آخری سمبل ہے, وہ لوپ تو ختم ہو گیا. اس کے بعد جو آخری لوپ تھا یا جو دوسرا لوپ تھا وہ یہ تھا کہ اب اسٹیک کو دیکھو کہ اسٹیک میں کچھ موجود تو نہیں, اگر تو ہے تو اس کو پاپ کرو اور پوسٹ فکس میں وہ سمبل کو بھیج دو. اب اگر آپ اسکرین پہ کاروائی دیکھیے کہ جب سی ہم نے حاصل کیا ان پٹ سے, اس کو بھجوایا پوسٹ فکس میں, تو اب اسٹیک کی طرف چلتے ہیں. اسٹیک میں کیا موجود ہے؟ اسٹیک میں یہاں نظر آ رہا ہے پلس اور ملٹیپلیکیشن, لیکن جیسے کہ میں نے کہا تھا پہلے کہ یہاں میرے لکھنے کے انداز میں اسٹار جو ہے اسٹیک کا ٹاپ ایلیمنٹ ہے, وہ پہلے پاپ ہوگا, اور جب وہ پاپ ہوا تو پوسٹ فکس ایکسپریشن میں وہ سب سے پہلے گیا, یعنی کہ سی کے بعد, اور پھر آخر میں پلس ہے. جب وہ پاپ ہوا تو وہ بھی پوسٹ فکس فارم, یہ ایکسپریشن جو ہمارا بن رہا ہے وہاں چلا گیا. اور اب دیکھیے کہ ان پٹ بھی ختم ہو گئی, اسٹیک بھی ایمٹی ہو گیا, اور آپ کے پاس وہ پوسٹ فکس فارم بن گئی اے بی سی اسٹار پلس. اب یہاں پہ پھر وہی بات کہ پوسٹ فکس کا آخر فائدہ کیا ہے. چلیے اس کو چھوڑیے, لیکن دیکھیے کہ اگر ہمیں یہ کاروائی کرنی پڑ جاتی ہے کہ ان فکس کو پوسٹ فکس فارم میں کنورٹ کرنا ہے, تو اسٹیک کے ہونے کی وجہ سے ہم کتنی آسانی سے یہ کاروائی کر سکتے ہیں. جو الگوریتم ہم نے لکھا اس کو یقیناً سی پلس پلس میں یا سی میں لکھنے میں آپ کو کوئی دقت محسوس نہیں ہوگی, خاص طور پہ اگر آپ کے پاس یہ اسٹیک کلاس جو ہے یہ پہلے سے موجود ہے یا کسی نے آپ کو یہ دے دی ہے. اب آپ یہ ایکسپریشن جو ہیں جتنے بڑے مرضی ہو جائیں, آپ بڑے اطمینان سے ان کو کنورٹ کر سکتے ہیں. اور ایک وجہ جو میں نے بتائی تھی کہ آپ ایسی کاروائی کیوں کرنا چاہیں گے وہ یہ تھی کہ بھئی آپ
ایک اسپریڈ شیٹ پروگرام لکھ رہے ہیں جس میں ہر سیل کی جو ویلیو ہے وہ ایک ایکسپریشن ہے، اور یقیناً ایسا ہوگا کہ عام لوگ جو اس کو استعمال کریں گے وہ آپ کے پروگرام میں ایکسپریشنز انفکس فارم میں ڈالیں گے، کیونکہ سب کو اس کی عادت ہے۔ آگے چلیے، یہ ضرور ہے کہ انفکس فارم میں ہمیں پرنتھسیز کی بعض اوقات ضرورت محسوس ہوتی ہے جب ہم نے کسی لو پریسیڈنس آپریٹر کو ترجیح دینی ہوتی ہے کسی ہائی پریسیڈنس آپریٹر سے، یعنی جو مثال میں نے دی کہ اگر پرنتھسیز اے پلس بی کلوز پرنتھسیز ملٹیپلائی بائی سی ایکسپریشن ہو، تو میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھئی یہ پلس جو ہے اس کو پہلے کرو اے بی کو اور پھر سی سے ملٹیپلائی کرنا، یہ نہیں کہ ملٹیپلیکیشن پھر بھی پہلے ہوگی۔ پرنتھسیز ڈالنے کا مقصد یا جو ہمارا طریقہ کار ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پرنتھسیز پریسیڈنس اسٹیبلش کرتی ہیں اور کسی اور پریسیڈنس پہ وہ ترجیح دینے کا ایک طریقہ ہے۔ تو اسکرین کی طرف دیکھیے کہ اب ہمیں اس کاروائی میں یعنی کنورٹنگ انفکس ٹو پوسٹ فکس جو کاروائی ہم کر رہے ہیں، اس میں ہمیں پرنتھسیز بھی ہینڈل کرنی پڑیں گی، یعنی کہ پرنتھسیز کا بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے ہم یہ کریں گے جو کہ دوسرا پوائنٹ ہے کہ when an open parenthesis is read، یعنی کہ ہمیں ان پٹ میں parenthesis open parenthesis ملتی ہے، it must be pushed on the stack and this can be done by setting precedence of any operator or parenthesis to be false۔ اب parenthesis کو open parenthesis کو stack پہ ڈالنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ جب تک وہ closing parenthesis نہیں آئے گی اس parenthesis open کو انتظار کرنا پڑے گا، جب وہ closing parenthesis آئے گی تو پھر یہ اسٹیک سے انتظار سے نکل سکتی ہے، کیونکہ parenthesis کے اندر جو بھی کچھ کرنا تھا اب وہ کیا جا چکا، تب تک اس کو انتظار کرنا پڑے گا۔ parenthesis اصل میں کوئی آپریٹر نہیں، یعنی نہ تو یہ یونری آپریٹر ہے نہ یہ بائنری آپریٹر ہے، یہ تو ایک پریسیڈنس دکھانے کا یا لکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس کو کیسے ٹریٹ کیا جائے، ہم نے اس کے لیے یہ کاروائی کی کہ جیسے یہ بھی ایک آپریٹر ہے، اس کے لیے ہم کو خاص اور کوئی طریقہ نہیں ڈھونڈتے، لگتا یوں ہے کہ ہماری یہ جو پریسیڈنس فنکشن ہے اس کے اندر ہم تھوڑی سی اور صلاحیت ڈال دیں کہ وہ پرنتھسیز کو بھی ہینڈل کر سکے تو معاملہ آسانی سے حل ہو جائے گا۔ تو پریسیڈنس اب یہ کرے گی کہ پریسیڈنس فنکشن کو اگر پہلی آرگیومنٹ اوپن پرنتھسیز اور کوئی آپریٹر ملے تو یہ فالس جو ہے یہ ریٹرن کرے گی، جس کی وجہ سے اگر آپ کو وائل لوپ یاد ہو کہ پرنتھسیز جو مرضی آپریٹر آئے یہ ہمیشہ پش ہو جائے گی۔ When a close parenthesis is read, all operators up to the first opening parenthesis must be popped and placed in the postfix string۔ یہ پہلی بات ہے آپ اسکرین پہ۔ اس کو کرنے کے لیے ہم یہ کریں گے کہ ہماری یہ جو precedence فنکشن ہے اگر اس کو کوئی آپریٹر پہلے اور کلوزنگ پرنتھسیز بھیجیں تو یہ ٹرو ریٹرن کرے گی، اور پھر یہ بات کہ یہ جو اوپننگ اور کلوزنگ پرنتھسیز ہیں یہ فائنل جو ایکسپریشن پوسٹ فکس بن رہا ہے اس میں یہ نہیں جائیں گی، کیونکہ میں نے آپ کو یہ پہلے بھی اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ پوسٹ فکس ایکسپریشن میں پرنتھسیز کی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں آپریٹرز کی پریسیڈنس اس طریقے سے اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ آپ کو پرنتھسیز کی ضرورت نہیں۔ یہ چیز کرنے کے لیے ہمارے الگوریدم میں جو لائن نمبر 11 ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کرنی پڑے گی، اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ اگر ایس از ایمٹی اور سمبل ناٹ اکول ٹو کلوزنگ پرنتھسیز تو ہم تو اس کو پش کر دیتے ہیں، ورنہ اگر ہمیں کلوزنگ پرنتھسیز یعنی کہ اف اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ فالس ہے تو پھر ہم اسٹیک میں سے جو اوپننگ پرنتھسیز ہم نے ڈالی تھی اس کو ہم نکال کے ضائع کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ اور اس کاروائی کے لیے پریسیڈنس فنکشن میں ہم نے یہ صلاحیت ڈالی، یہ 4 چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اب اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے دوبارہ ہم مثال کی طرف آتے ہیں، اور وہ مثال اس دفعہ وہی ایکسپریشن ہے جس میں ہم نے پرنتھسیز ڈال دی ہیں۔ آج کے لیکچر کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ ہم یہ مثال اگلی دفعہ مکمل کریں گے، یعنی
ایک انفکس ایکسپریشن جس میں پرنتھسیز موجود ہے، یعنی کہ وہ اس ایکسپریشن کا حصہ ہے، ہمیں ان پٹ میں وہ پرنتھسیز ملیں گی. اگر یہ ملتی ہیں تو یہ جو ہم نے تھوڑی سی تبدیلی کی ہے اپنے الگوریدم میں، اس کی وجہ سے اب وہ انفکس ایکسپریشن پوسٹ فکس کیسے بنے گا. انشاءاللہ یہ مثال ہم اگلے لیکچر میں مکمل کریں گے. تب تک خدا حافظ.